السلام علیکم ناظرین، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زنجیروں کو اللہ تعالیٰ نے توڑ کر انہیں بادشاہت عطا کری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ انہی میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ وہ 10 سوتیلے بھائی حضرت یوسف اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف بھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کا مطلب بتایا۔ انہوں نے کہا، اے یوسف، آپ کو بڑے ہو کر اعلیٰ رتبہ ملے گا، اور خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حاسد بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے بہانہ بنا کر یوسف کو لے جانے کی اجازت لے لی اور ان کو دور لے گئے۔ پھر ان کا کرتا اتار کے انہیں اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی دور کا مسافر اٹھا لے جائے گا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کرتا دکھایا۔ کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی چال بازی سمجھ گئے۔ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ کنویں کے پاس رک گیا اور ڈول کنویں میں ڈالا تو نیچے یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب ڈول اوپر آیا تو خوبصورت بچے کو اس میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب عزت سے اپنے محل میں رکھا۔ اللہ نے حسن اور دیانت دونوں سے ہی ان کو نوازا، اور جب وہ جوانی کی عمر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی چن لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جھوٹی اور دھوکے باز تھی۔ ایک دن اس نے حسین یوسف علیہ السلام کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کروا دیا۔ وہ قید میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیریں بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی۔ دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کے دوبارہ بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے اس سے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے۔ شیطان نے یہ بات اس کو بھلا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تب اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ وہ شخص یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بتایا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور 7 دبلی، اور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائے کو کھا گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گا۔ اس آدمی نے تعبیر بادشاہ کو جا کر سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوانے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے اچھی طرح پہچان لیا کہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ اس نے ان کو باعزت بری کر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ملک کا وزیر بنا دیا اور انہیں قحط کے سالوں کے لیے ذخیرہ اندوزی کی ذمہ داری دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے بہترین انتظام کیا، اور جب قحط آیا تو نہ صرف مصر بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ آ کر ان سے اناج خریدنے لگے۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تاکہ اناج خرید سکیں، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے کیونکہ وہ اب ایک بڑی شخصیت بن چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور انہیں آزمانا شروع کیا۔ آخرکار یوسف علیہ السلام نے اپنی اصل پہچان کرائی تو ان کے بھائیوں نے بہت شرمندگی اور پچھتاوے کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا،
آج کے دن تم پر کوئی عذاب نہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا اور کہا کہ اسے میرے والد کے چہرے پر رکھنا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اپنے بھائیوں کو روانہ کر دیا۔ واپس جا کر انہوں نے ویسا ہی کیا جیسے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرنے کو کہا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا اور اپنے والد کے ساتھ ایک خوبصورت ملاقات کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی حکمت کو سراہا کہ اس نے ان کے بیٹے کو دوبارہ ان کے سامنے کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر، ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار کر یہ ثابت کیا کہ اللہ ہمیشہ اپنے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کس نبی کا واقعہ سننا چاہیں گے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔